اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، ہم اس وقت گفتگو کریں گے تقلید کے موضوع پر اور یہ واضح کریں گے کہ تقلید کیا ہے اور تقلید کرنا ایک عام انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر چلوں کہ تقلید یعنی جو انسان نہیں جانتے کہ ہماری روایات کی کتاب کون سی ہیں، روایات کس قسم کی ہیں، ان میں ٹکراؤ کس طرح کا ہے، انہیں اپنی روایات کا ترجمہ تک کرنا نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کی ظاہری بات ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں معصوم کی روایات کو وہ ان سے پوچھیں گے اور ان کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ بھئی دیکھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مکتب تشیع کی احادیث کی کون سی کتابیں ہیں اور ان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، ترجمے کے بعد پھر خود روایات سے کیا سمجھا جا رہا ہے، ان میں ٹکراؤ اور اختلاف کیا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ۔ لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ سمجھدار انسان ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، شروع سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ امام صادق علیہ السلام نے وضو کرنے کیا کیا طریقہ بتایا ہے، میراث کے، طلاق کے، نجاست طہارت کے کیا احکام بتائیں، آپ ہمیں بتا دیں۔ تو جب وہ فقیہ اس سے بتا دیتا ہے، توضیح المسائل میں لکھ کے بتا دیتا ہے، تو وہ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے عمل کر لیتا ہے، یہی تقلید ہے۔ اور یہ اتنی واضح اور آسان بات ہے کہ پتنی اس کو کیوں مشکل بنا دیا گیا۔ کہ ایک مثال سے سمجھاتا چلوں کہ جب پاکستان کے قانون کی بات آتی ہے اور کسی کو کوئی قانونی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کیا وہ خود سے پاکستان کے قانون کی کتابیں پڑھتا ہے؟ نہیں، وہ تلاش کرتا ہے ماہر قانون کو، اس سے وہ رہنمائی لیتا ہے، اس سے جا کے وہ پوچھتا ہے۔ تو تقلید بھی یہی ہے کہ آپ کو شریعت کے مطابق چلنا ہے، حکم معصوم کے مطابق چلنا ہے، تو ظاہری بات ہے معصوم آ کے آپ کو خود تو نہیں بتائے گا، آپ نے یہی جو غیر معصوم راویوں کی کتابیں ہیں، یہی جو غیر معصوم روایات ہیں، غیر معصوم راویوں نے جو روایات لکھی ہیں، آپ نے انہی سے سمجھنا ہے۔ تو آپ تو خود سمجھ نہیں پا رہے، جب آپ خود نہیں سمجھ پا رہے تو کسی سمجھنے والے سے پوچھ لیں۔ یعنی اتنی واضح سی بات ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے رہنمائی لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود دیکھیں لوگ اس میں شبہ ڈالتے ہیں، اشکال کرتے ہیں۔ یعنی اب ہم اگر ان سے سوال کریں کہ چلیں پھر آپ چھوڑ دیں، فقہا کو چھوڑ دیں، فقہا کی طرف نہیں آنا، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سید سستانی کو چھوڑ دیں، آیت اللہ خامنائی کو چھوڑ دیں، ہر فقیہ کو چھوڑ دیں، آپ نے حکم شرعی معلوم کہاں سے کرنا ہے؟ آپ کو تم اپنی روایات کی کتابوں کی نہیں پتہ، چلیں 2-3 کتابوں کا پتہ ہے تو باقی کون سی کتابیں آپ کو ان کا بھی نہیں پتہ، آپ نے تو 1-2 حدیثیں لے کے آگے چل جانا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس موضوع کے اوپر کتنی احادیث ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو ترجمہ تک کرنا نہیں آتا حدیث کا، جس نے ترجمہ کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ صحیح ترجمہ ہوا یا غلط ہوا ہے، تو پھر آپ کیسے ایک دین اسلام کو سمجھیں گے؟ کیا ہم میڈیکل کے شعبے میں، ہر شعبے میں یہ نہیں کہتے کہ جو نیم حکیم ہوتا ہے وہ خطرہ برائے جان ہوتا ہے؟ تو کیا نیم ملا آپ تھوڑا بہت جان رہے ہیں، کیا یہ آپ کے دین کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ تو کیا انسان کو اللہ نے عقل نہیں دی کہ وہ سوچے کہ بھئی جب مجھے نہیں پتہ تو میں جاننے والے سے پوچھوں گا؟ یہی تقلید ہے۔ اس تقلید کے اندر کیا ہے؟ تقلید کسی فقیہ کی ذاتی رائے کی اطاعت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ فقیہ سے آپ حکم معصوم کو معلوم کریں اور حکم معصوم کو معلوم کر کے آپ معصوم کے حکم کے مطابق چلیں۔ یہ ایک تقلید کا ایسا تصور ہے کہ جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک فطری سی بات ہے، واضح سی بات ہے، اس کے اندر شک و شبہ کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تقلید کا آپ معنی اگر ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ گلے میں توق ڈالنا، گلے میں پھندا ڈالنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو میں اس وقت ڈکشنری کھولتا ہوں، القاموس میرے سامنے ہے، ایک معنی نہیں لکھا ہوا، اور بھی بہت سارے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک معنی لکھا ہوا ہے قلدہ القلادۃ، اس نے گلے میں ہار ڈالا، تو گلے میں ہار ڈالا تو یہ ہار کون ڈالے گا؟
یعنی ایک مقلد یہ کس کے گلے میں ہار ڈالے گا؟ مجتہد کے گلے میں ہار ڈالے گا، کیا اسے تقلید کہتے ہیں؟ یہ ایک معنی ہے۔ اچھا دوسرا معنی کیا لکھا ہوا ہے کہ قلد السیف، کہ اس نے فلاں کی گردن میں تلوار ڈال دی۔ اچھا تیسرا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ قلد فلانا نعمتن، اس نے اس کو نعمت عطا کی، اچھائی عطا کی۔ آگے چلیں، آگے کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ قلد فلانا الامر، اس نے اس کو ذمہ داری عطا کی، معاملہ عطا کر دیا۔ اچھا قلد فلانا، اس نے اس کی پیروی کی، یہ بھی لکھا ہوا ہے معنی۔ اچھا آگے چلیں، قلد فلانا القضاء، اس نے اس کو منصب قضاوت پر فیض کر دیا۔ تو یہ تو بہت سارے معنی ہیں، تو آپ ایک معنی پہ کیوں رک گئے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تقلید کا ایک ہی مطلب ہے تو آئیں پھر روایات میں دیکھتے ہیں کہ روایات میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس وقت میرے سامنے الکافی ہے، جلد اول طبع اسلامیہ کی ہے، صفحہ نمبر 198 ہے۔ اس کے اندر روایت امام رضا علیہ السلام سے کیا ہے کہ امام رضا خلافت کو بیان کر رہے تھے، امامت کو بیان کر رہے تھے، اور پھر امام نے فرمایا کہ فکانت لہو خاصتاً، کہ خلافت اور امامت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ فقلدہا علیاً، پھر رسول خدا نے مولا علی کی تقلید کر لی۔ تقلید کر لی، یہاں پہ کیا تقلید کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے گلے میں کوئی پھندا ڈال ڈالا، توق کوئی ڈالا علی علیہ السلام کے گردن پہ؟ نہیں، رسول خدا جو مولا علی کی تقلید کر رہے ہیں، تو تقلید یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ فقلد علیاً، یہاں پہ تقلید ذمہ داری عطا کرنے کے معنی میں ہے کہ فقلد الخلافت، کہ رسول خدا نے خلافت اور امامت کی ذمہ داری کس کی گردن پہ ڈال دی؟ مولا علی کی گردن پہ ڈال دی۔ اچھا آگے چلیں کہ الکافی جلد اول صفحہ نمبر 203 میں، کہ جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام ایک طویل خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے امر امامت کو ایک وصی کے بعد دوسرے وصی کے پاس پہنچایا، اور جب ایک امام اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے امام کو اللہ کیا کرتا ہے؟ وَقَلَّدَهُ دِينَهُ، اللہ اپنے دین کو دوسرے امام کی ذمہ داری پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ اس کا تقلید والا معنی کریں تو کیا ہے کہ اللہ امام کی تقلید کرتا ہے۔ وَقَلَّدَهُ دِينَهُ، کہ اللہ امام کی تقلید کرتا ہے۔ آپ کیا یہ معنی اس کا کریں گے؟ آپ کے مطابق تقلید کا ایک ہی معنی ہے، پھر یہ ترجمہ کریں کہ قلدہ دینہ، کہ امام کی اللہ نے تقلید کی۔ تو یہاں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں قبلہ صاحب، یہاں تقلید کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ تقلید کا معنی ہے ذمہ داری عطا کرنا، اللہ نے امام کی ذمہ داری عطا کر دی امامت والی۔ اچھا آگے چلیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تقیہ ہو تو تم کیا ہے قنوت چھوڑ دیا کرو، وَأَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا، اور میں بھی اسی بات کی تقلید کرتا ہوں، یعنی امام بھی تقلید کر رہے ہیں۔ تو یہاں تقلید کا کیا معنی ہے؟ یعنی امام کسی مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں؟ یہاں پہ مطلب ہے کہ امام اس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا مزید آگے چلیں کہ رسول خدا ایک صحابی کی تقلید کرتے ہیں، وَقَلَّدَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَتَّابَ بن اسید احکامکم و مصالحکم، کہ رسول خدا نے عتاب بن اسید کی تقلید کی تمہارے احکام اور تمہارے مصالح کے لیے۔ تو ایک رسول ایک صحابی کی تقلید کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ تقلید کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ تقلید کا کیا مطلب ہے کہ رسول خدا نے تمہارے احکام اور تمہارے مصالح ان کی ذمہ داری پہ ڈال دیے، کہ اب وہ تمہارے کیا ہیں، اس وقت حاکم بن گئے ہیں، تمہارے سرپرست ہیں، تم ان سے جا کے پوچھنا۔ تو اسی طریقے سے آپ ساسا بن سوہان میں آ جائیں کہ ساسا بن سوہان سے کسی نے پوچھا کہ اذا انت مقلد علی دینک، کہ کیا تم علی کی تقلید کرتے ہو اپنے دین میں؟ اس نے کہا کہ ویلکم الا اقلد من قلد اللہ، کہ کیا میں اس کی تقلید نہ کروں جو اللہ کی تقلید کرتا ہے؟ یعنی مولا علی اللہ کی تقلید کرتے ہیں، مولا علی کی تقلید یہ ساسا بن سوہان کر رہے ہیں، تو کیا یہ تقلید پھر غلط ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ تقلید کا مطلب اطاعت کا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تقلید کے بہت سارے معنی ہیں، تو آپ ڈکشنری کے معنی کے اوپر نہ رک جائیں۔ ڈکشنری میں تو توق پہنانا بھی ہے، اطاعت کرنا بھی ہے، کسی کی گردن پہ ذمہ داری ڈالنا بھی ہے، تو یہ تو ڈکشنری کے معنی ہے نا۔ آپ آئیں کہ فقہا تقلید کا کیا معنی کرتے ہیں۔ میں اس وقت آج ہوں منہاج الصالحین میں سید سیستانی نے تقلید کی کیا تعریف کی ہے؟ التقلید تطابق عمل المکلف بفتوی المجتہد، تقلید کا کیا مطلب ہے کہ مکلف کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو، یہ تقلید ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی حافظ اللہ نے کیا تقلید کی تعریف کی؟ فرمایا کہ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ ان العقل یحکم برجوع الجاہل فی احکام دین الی المجتہد الجامع شرائط، کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو جاہل ہے دین کے احکام کا، جس کو پتہ نہیں ہے، وہ جامع شرائط فقیہ اور مجتہد سے پوچھ لے اپنے احکام، یہی تقلید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فقہ میں تقلید کا اور مطلب ہے اور ڈکشنری میں تقلید کا اور مطلب ہے۔ بالکل ایسی ہی کہ جیسے آپ چلے جائیں کہ ڈکشنری میں زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے۔ زکوٰۃ کا ڈکشنری میں مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا۔
تو کیا آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا، یعنی آپ کپڑے کو اپنے پاک کرتے ہیں، کیا یہ مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کا مطلب فطرہ دینا، گندم کی زکوٰۃ دینا، یہ مطلب ہے۔ اچھا، حج کا ڈکشنری میں کیا مطلب ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو کیا آپ حج کا یہ مطلب کرتے ہیں کہ ارادہ اور قصد کرنا، بس نیت کرنے حج ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، حج کا مطلب مکہ جانا، باقاعدہ طور پہ طواف کرنا، یہ حج ہے۔ اچھا، صلاۃ کا مطلب ڈکشنری میں کیا لکھا ہے؟ دعا مانگنا، یا صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ آگ کے اوپر تپانا۔ تو کیا آپ یہ صلاۃ کا مطلب کرتے ہیں کہ دعا مانگنا؟ نہیں، صلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا، باقاعدہ تکبیرۃ الاحرام کہنا، پوری نماز پڑھنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈکشنری کے معنی اور ہوتے ہیں اور فقہ میں آ کے اس کے معنی اور ہوتے ہیں۔ تو آپ ڈکشنری کے معنی کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ آپ ہیں فقیہ سے پوچھیں بھی آپ تقلید کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کہے گا کہ میرے نزدیک تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فقیہ کے فتویٰ کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ نے فقیہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میرے نزدیک یہ تقلید کا مطلب ہے۔ تقلید، رجوع ایک ہی چیز ہے فقیہ کی نگاہ میں۔ جب اس کی نگاہ میں ایک چیز ہے تو کیا اس میں مشکل ہے؟ کیا آپ کو دینی مسئلہ پیش ہے تو آپ فقیہ سے نہیں پوچھیں گے، کسی جاننے والے سے نہیں پوچھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ کیا امام علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے؟ ظاہری بات، اللہ کی طرف سے وحی تو نازل ہونی نہیں ہے، آپ کو اپنی کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا، تو ظاہری بات ہے آپ نے جب تقلید کرنی ہے تو کسی جاننے والے کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جب آپ رجوع کریں گے تو یہی تقلید ہو جائے گی، چاہے آپ ایک مترجم کی طرف رجوع کریں، چاہے آپ ترجمہ کرنے والے کی طرف رجوع کریں، ایک فقیہ کی طرف رجوع کریں، تو یہ تقلید ہی ہے نا، کوئی کیا چیز ہے؟ ہم اسے تقلید کہتے ہیں۔ جب ہم اسے تقلید کہتے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ ہاں، یہ ضروری ہے، اور بلکہ خود معصوم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیبت کبرا میں یہ کام شروع ہوا ہے۔ معصوم کے زمانے میں جو بندہ مولا علی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، وہ کہاں سے اپنا حکم شرعی پوچھتا تھا؟ وہ غیر معصوم سے پوچھتا تھا نا، غیر معصوم کی طرف رجوع کرتا تھا۔ تو جو مولا علی کی طرف رجوع نہیں کر رہا، غیر معصوم کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو وہ اس غیر معصوم کی تقلید کر رہے ہیں۔ آپ نہج البلاغہ میں چلے جائیں، مولا علیہ السلام کے ایک والی ہے جس کا قسم بن عباس، جناب عباس کا بیٹا قسم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے اپنے دور کا۔ اسے امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اسے امام فرماتے ہیں کہ تم وجلس لہم العصرین، کہ تم دونوں ٹائم اس کے لیے بیٹھو، دونوں جو عصر کے ٹائم ہے، ظہر عصر کے ٹائم پہ بیٹھو۔ فافت المستفتیہ، جو تم سے فتویٰ مانگنے آئے تم اسے فتویٰ دو۔ وعلم الجاہل، جاہل کو تعلیم دو، جو جانتا ہے اس کو دوبارہ یاد دہانی کراؤ۔ تو یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں کہ فافت المستفتیہ، قسم ابن عباس کے مولا کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے فتویٰ مانگنے آئے تم اسے فتویٰ دو۔ اب آپ کیا کہیں گے، اوہ مولا فتویٰ دینا تو حرام ہے، آپ اسے کیوں حکم دے رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو فتویٰ دے؟ تو بھئی پہلے سمجھ تو لو فتویٰ ہوتا کیا ہے بھئی؟ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ حکم شرعی کو بیان کریں۔ کسی ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھ لیں فتویٰ کا کیا مطلب ہے۔ حکم شرعی کو بیان کرنا، حکم شرعی کو بیان کرنا، ایک غیر معصوم کے لیے حکم شرعی کو بیان کرنا کیا حرام ہے؟ وہ معصوم کا عطا کردہ حکم شرعی کا دوسرے کو بیان نہیں کر سکتا، بالکل جائز ہے۔ اچھا، آگے آپ چلے جائیں، مشہور روایت ہے کہ ابان بن تغلب کی، کہ ابان بن تغلب کو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ تم مدینہ کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتوے دو۔ تو کیا مولا سے کہہ رہے ہیں کہ فتوے دو؟ پھر آگے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے فتویٰ دینے والے لوگ میرے شیعوں میں موجود ہوں، فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، کہ تجھ جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ تو ابان بن تغلب جیسے فتویٰ دینے والے لوگ مولا کو پسند ہیں کیا؟ بالکل پسند ہے، کیونکہ فتویٰ دینے کا کیا مطلب ہے؟ حکم شرعی کو بیان کرنا۔ اچھا، ایک اور روایت میں چلے جائیں آپ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، وسائل الشیعہ جلد 27 صفحہ نمبر 116 میں یہ روایت ہے، علی بن اسبات سے ہے، کہ وہ مولا رضا کی خدمت میں آگے کہتا ہے کہ مولا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا ہے اور مجھے اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور ولیس فی البلد الذی انا فیہ، اور جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ استفتی ہے کہ جس سے میں فتویٰ لوں، اور وہ ایسا ہو کہ میں موالی کا وہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہو، یعنی میں آپ دشمنوں کے علاقے میں رہتا ہوں، مخالفین کے علاقے میں رہتا ہوں جو مذہب اہل بیت کو نہیں مانتے، اب وہاں پہ کوئی چاہنے والا فقیہ اور فتویٰ دینے والا نہیں ہے کہ جس سے میں فتویٰ لوں، استفتی ہے میں موالی کا، پھر میں کیا کروں؟ فتویٰ لینے والا نہیں ہے۔ اب مولا نے اسے کیا کہا؟ کیا مولا نے اس کو جو ہے وہ ڈانٹ دیا کہ تم فتوے لے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے پاس حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، تم وہاں جا کے پڑھو؟ نہیں، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا اچھا تو تمہارے علاقے میں کوئی فقیہ نہیں ہے، پھر مولا نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرنا کہ ایت فقیہ البلد، جو تمہارے شہر کا فقیہ ہے اس کے پاس تم چلے جانا، فاستفتیہ من امرے کا، اس سے تم فتویٰ لے لینا۔ یعنی جو فقیہ اہل سنت کا ہے، جو ناسبی ہے، مولا سے نفرت رکھنے والا ہے، اس کی طرف مولا بھیج رہے ہیں کہ تم اس سے فتویٰ لے لینا۔ پھر کرنا کیا؟ کیونکہ مولا کو پتا تھا کہ وہ فقیہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ الٹے فتوے دیتا ہے،
ادھر سے مولا رضا علیہ السلام کا حکم آیا، امام صادق علیہ السلام کا حکم آیا، تو اس فقیہ کا کیا کام تھا؟ اس کے الٹ فتوے دینا۔ تو اب مولانا نے فرمایا کہ تم جا کے اس سے فتویٰ لینا، فائزہ افطاک بشیء، جب تمہیں وہ کوئی فتویٰ دے کسی چیز کا تو فخذ بخلافہ، تو تم اس کے الٹ عمل کرنا۔ کیوں؟ فإن الحق فیہ، کیونکہ حق اسی میں ہوگا۔ کیونکہ مولا اس کی نفسیات کو جانتے تھے کہ اس فقیہ کا کیا کام ہے، اسے سب پتہ ہے کہ مولا صادق نے کیا فرمایا ہے، امام رضا نے کیا فرمایا ہے، یہ تمہیں الٹا بتائے گا بالکل۔ تو اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ آ کے مولا رضا سے پوچھ رہے ہیں، مولا سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو یہ خود معصوم کے زمانے سے یہ چیز چلی ہے کہ معصوم کے زمانے میں فقہا تھے، ابان بن تغلب جیسے، محمد بن مسلم جیسے، زرارہ جیسے لوگ آ کے ان سے حکم شریف پوچھا کرتے تھے، وہ ان کو بتایا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے مذہب کی کتاب الکافی ہے، الکافی میں آپ جا کے دیکھیں زرارہ، محمد بن مسلم کے فتویٰ موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا قال امام صادق، ہاں روایات بھی موجود ہیں قال امام صادق، لیکن بعض آپ کو میراث میں ایسی چیزیں ملیں گی کہ زرارہ سے آ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ ہمارا جو والد فوت ہو گیا ہے تو اب ہم نے میراث کیسے تقسیم کرنی، آپ ہمیں بتائیں۔ اب زرارہ اسے فرمان نہیں سناتے، بلکہ زرارہ اسے بتاتے ہیں کہ ہاں تم اتنے حصے اپنی والدہ کو دے دو، اتنے اپنے بھائیوں کو دے دو، اتنے حصے فلاں کو دے دو۔ تو اب اگلا بندہ کیا اعتراض کرتا تھا کہ وہ زرارہ تم نے تو قال امام صادق کہا نہیں ہے، تم تو سیدھا بتا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی فتویٰ دے رہے ہو۔ کسی نے نہیں کہا کیونکہ یہ رواج تھا۔ اور پھر مولا فرماتے تھے کہ من افتى بغیر علم، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے گا وہ بندہ غلط ہے۔ الکافی جلد 7 صفحہ نمبر 409 طبع اسلامیہ، امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ من افتى الناس بغیر علم ولا ھدی من اللہ، کہ جو لوگوں کو فتویٰ دے بغیر علم کے، بغیر اللہ کی طرف سے ہدایت سے، اللہ کی ہدایت کے بغیر علم کے قیاسی فتوے دے، ظنی فتوے دے، ذاتی رائے سے فتوے دے، تو لعنتہ الملائکہ، ملائکہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جو علم کے ساتھ فتویٰ دے گا، جو قرآن اور حدیث سے تلاش کر کے آپ کو فتویٰ دے گا، تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ کیا قرآن اور حدیث کو پڑھ کے وہاں سے حکم شرعی بیان کر دینا کیا یہ غلط کام ہے؟ نہیں، بالکل غلط کام نہیں ہے۔ غلط کام کیا ہے کہ بغیر قرآن کے، بغیر مولا کے فرمان کے کسی کو حکم بتانا، یہ غلط کام ہے۔ اچھا آپ سے کوئی بندہ پوچھنے آتا ہے کہ جی ہمیں وضو کا طریقہ بتائیں، تو آپ کیسے اس وضو کا طریقہ بتائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں وضو کا طریقہ آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ میرے لیے جو ہے نا حکم شرعی بیان کرنا حرام ہے۔ میں آپ کو روایت بتاتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جناب حنفیت بھی بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، جناب حنفیہ پانی لے کر آئے، مولا نے پانی کو دیکھا، پھر مولا نے دعا پڑھنا شروع کی۔ جب مولا نے دعا پڑھ لی تو پھر مولا نے پانی کو دائیں طرف رکھا، پھر اس میں ہاتھ ڈالا۔ وہ کہے گا قبلہ صاحب اتنی لمبی روایت کیوں سنا رہے ہیں بھئی؟ ہمیں آپ آسان سے بتا دیں کہ وضو کیسے کرنا ہے بھئی، سیدھا بتاؤ۔ آپ کہیں نہیں میرے اوپر حرام ہے، میں فقط آپ کو روایت بتاؤں گا، حکم شرعی بتانا میرے اوپر حرام ہے۔ وہ کہے گا بھئی یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے بھئی، اتنی لمبی لمبی روایتیں آپ ہمیں آپ کو سنائیں گے، اس کا شارٹ کٹ کریں، آپ ہمیں بتا دیں۔ اور محمد بن مسلم جا کے مولا سے پوچھا کرتا تھا کہ اے مولا جب ہم آپ کی روایت بیان کرتے ہیں تو کبھی ہم اس میں تھوڑا کر دیتے ہیں، کبھی ہم زیادہ کر دیتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے یہ کام جائز ہے کہ ہم اگلے کو بتانے کے لیے شارٹ کٹ کر رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں، یا کبھی تفصیل دے رہے ہیں؟ تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ اذا شئت المعانی فلا باس، کہ اگر تم اذا اردت المعانی، کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کلام کے معنی اور مفہوم کو پہنچاؤ تو پھر حرج نہیں ہے، فعبر ما شئت، جن الفاظ میں چاہو تعبیر کرو، اجلس کہو، اقعد کہو، استری کہو، ہلما کہو، تعال کہو۔ مولا نے 4 عربی کے لفظ اس سے بیان کیے کہ مختلف الفاظ میں بیان کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہوتا۔ پس اس وقت جو توضیح المسائل ہمارے سامنے موجود ہے یہ کسی فقیہ کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ معصوم کی روایات کا خلاصہ ہے۔ جتنی بھی معصومین کی روایات ہیں وہ تفصیلی ہیں، فقیہ نے ان کے اندر تحقیق کی، ان کا خلاصہ بیان کر کے آپ کو بیان کر دیا۔ جب آپ کسی روایت کی کتاب کو پڑھ لیں اور کسی راوی کی روایت کو لے لیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ راوی منافق ہے یا مومن ہے، یہ روایت عام ہے یا خاص ہے، یہ روایت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، تو وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، معصوم کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا فقیہ تمام روایات کو پرکھ کر، اس کو سمجھ کر، سچے جھوٹے، مومن اور منافق کو الگ کر کے، عام خاص کو الگ کر کے، ہمارے لیے خلاصہ کر کے، آسان کر کے توضیح المسائل میں حکم بیان کر دے تو یہ غیر معصوم کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے بھئی؟ تو میرے محترم ناظرین کرام، تقلید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ کو اگر شرعی مسئلہ پوچھنا ہے تو ایک جا کے فقیہ سے پوچھ لیں،
اور فقیہ آپ کو قرآن و حدیث سے خلاصے کے طور پہ توضیح المسائل میں لکھ کے بیان کر چکا ہے. اب اس میں کون سی خرابی ہے، کون سی مشکل ہے؟ معصوم کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بحثوں میں الجھیں، ہم ایک چیز کو عقل کے اوپر پرکھیں، سوچیں. کیونکہ آپ کی پہلی کتاب آپ کے مذہب کی الکافی ہے. الکافی میں پہلا باب کتاب العقل والجہل ہے، جس کے اندر مولا واضح فرماتے ہیں کہ جناب حضرت آدم کو جب اختیار دیا گیا کہ وہ عقل کو اختیار کریں یا دین کو اختیار کریں یا حیا کو اختیار کریں، تو انہوں نے عقل کو لے لیا، دین اور حیا کو چھوڑ دیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا کیا؟ دین نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پہ عقل ہو میں اس کے ساتھ ہو جاؤں. حیا نے کہا کہ مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پہ عقل ہو میں اس کے ساتھ ہو جاؤں. تو دین اسی کا ہے مولا کی نگاہ میں کہ جس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے، کچھ عقل سے سوچتا ہے. تو آج تمام ناظرین مومنین یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم کیا کریں بھائی؟ نہ ہمیں کتابوں کا پتہ، نہ ہمیں ترجمے کا پتہ، تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ ایک جو بندہ جانتا ہے اس سے پوچھیں گے نا. جب ہم اس سے پوچھیں گے تو یہی تقلید ہے. تقلید کوئی الگ چیز تھوڑی ہے. بس میں اپنی کلام کو مکمل کروں کہ تقلید نام فقیہ کی ذاتی رائے کی اطاعت کا نام نہیں ہے. تقلید فقیہ کی اطاعت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقلید حکم معصوم کی اطاعت کرنے کا نام ہے. اور فقیہ کے واسطے سے، فقیہ کے ذریعے سے حکم معصوم کو پہچان کر حکم معصوم کی اطاعت کرنے کا نام یہ تقلید ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.